کلیجہ تھام لو، روداد غم ہم کو سنانے دو، تمہیں دکھا ہوا دل ہم دکھاتے ہیں دکھانے دو، اسی کے دم سے تھوڑی روشنی ہے خانہ دل میں، بجھاتے کیوں ہو شمع آرزو کو جھلملانے دو، یہ بجلی اس دل خوابیدہ کو ایک تازیانہ ہے، میری محرومیوں پر آسماں کو مسکرانے دو، اسی سے تم کسی کے زلف کی روداد سن لینا، ادھر دیکھو وہ دیوانہ چلا آتا ہے آنے دو، سنا ہے عشق کی معراج پنہا ہے شہادت میں، چھری لاؤ ہمیں بھی اپنی قسمت آزمانے دو، نہ داغ آئے گا اپنے دامن حسن طبیعت پر، وفا پر میری جو تہمت لگاتے ہیں لگانے دو، زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز ہم بھی کر لیں گے، خلش دل کی مٹا لینے کو دو آنسو بہانے دو۔ عزیزان گرامی قدر، ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور فکر انگیز ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاص طبقے کی بالادستی اور دوسرے طبقوں کو قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر بے عزت، رسوا اور محروم بنانے کے لیے معاشی بائیکاٹ، بلڈوزر ایکشن، موب لنچنگ، مسلم اوقاف کی سبوتاژی، دینی مدارس و اسلامی اصطلاحات کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کے مذہب، شناخت اور وجود کو غیر ضروری، یہاں تک کہ ناقابل برداشت بنا دیا گیا ہے۔ بالخصوص مسلمانوں کے خلاف سرکاری سرپرستی میں جاری منافرت اور ظلم و ستم کی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، انہیں قدم قدم پر نفرت و حقارت کا سامنا ہے، کلیجہ تھام کر سنتے ہیں لیکن سن ہی لیتے ہیں، میرے یاروں کو میرے غم کی تلخی بھی مزہ دے ہے۔ حضرات گرامی قدر، ملک کے آئین نے ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی ہے، لیکن کنورژن لاء میں ترمیم کے ذریعے اس بنیادی حق کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس قانون کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ مذہب کی تبلیغ کا عمل خوف اور سزا کا مستحق بن جائے، دوسری طرف گھر واپسی کے نام پر کسی خاص دھرم میں شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے، ان پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، نہ قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ یوں قانون کا مقصد غیر جانبداری نہیں رہتا بلکہ ایک خاص مذہبی سمت کی طرف سماج کو دھکیلا جانا ہے۔ یہ پورا ڈھانچہ دراصل دوہرے رویے کا مظہر ہے کہ ایک طرف مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے مذہبی حق دعوت کو جرم بنا دیا جائے تو دوسری طرف مسلم نوجوانوں کو دباؤ، خوف اور ریاسی تائید یافتہ سرگرمیوں کے ذریعے اکثریت کے مذہب میں شامل ہونے پر مجبور کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں خالص دینی اصطلاح حلال کے تصور کو منظم طور پر بدنام کیا جا رہا ہے، حالانکہ حلال کا مطلب صرف ذبیحہ نہیں بلکہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا پاکیزہ طرز عمل ہے۔ حلال میں جائز کمائی، ملازمت، تجارت میں امانت اور مال کے درست استعمال جیسے بنیادی اصول شامل ہیں۔ یہ وہ اخلاقی نظام ہے جو انسان کو ظلم، دھوکے، رشوت اور ناجائز کمائی سے بچاتا ہے۔ حلال دراصل امانت، انصاف اور پاکیزگی کی اس روایت کا نام ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اسی بنیاد کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی
معاشی حقوق اور طرز زندگی کی بنیادی اقدار کو کمزور کیا جا سکے۔ مجرم ہیں ہم ہی، ان کے گنہگار ہم ہی ہیں، وقت آئے تو مرنے کو بھی تیار ہم ہی ہیں، پھولوں کے لیے سینہ ہمارا ہی سپر ہے، اس صحن چمن کے در و دیوار ہم ہی ہیں، مشہور جو ایک قافلہ اہل جنوں ہیں، اس قافلے کے قافلہ سالار ہم ہی ہیں۔ وقف ایک دینی معاملہ ہے، مسلمان آخرت کے ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اوقاف کسی بادشاہ یا حکومت کی ملکیت نہیں ہے، ان میں سے اکثر عام مسلمانوں کی وقف کردہ ہے۔ ہمارے ملک میں وقف جائیدادوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کی خیر خواہی اور فلاح و بہبود پر کتنا زور دیا ہے، اور مسلمانوں نے کس قدر فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ وقف ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے، آج ہم اسے اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے اور اس پر ناجائز قبضے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصرام SGPC کے طرز پر کیا جائے، لیکن حکومتوں نے کچھ توجہ نہیں دی، نہ صرف وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتی رہی، بلکہ مزید ظلم یہ ہوا کہ موجودہ حکومت نے نئے قانون کے ذریعے وقف کے مقاصد اور اس کی منشا کو نقصان پہنچایا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے JPC میں جا کر اس کی مخالفت کی۔ ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں، ورنہ ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ عدلیہ کا رویہ، حضرات گرامی قدر، کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ ہر حکمراں کا اولین فرض اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرانا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے، بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یاد رکھیے، سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تھوڑی تکلیف، اب جب عدالتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنا ضروری ہے، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد دوستو آرام ہی آرام ہے۔ اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ، اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو، کیا نام ہے۔ وہ SIR بھی چلایا ہوا ہے۔ ایک بہت اہم معاملہ ہے،
اور اس کے اوپر اگر آپ کی نظر ہوگی تو مایوس ہونے سے بچ سکیں گے، کیونکہ مایوسی قوم کے لیے زہر ہے، کسی بھی قوم کے لیے، اور زندہ قوم ہو تو پھر کہنا ہی کیا۔ تو اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کے موافق 10% لوگ ہیں، الگ الگ وجہوں سے ہمارے موافق ہیں، مخالف لوگ 30% ہیں زیادہ سے زیادہ، اور خاموش لوگ جو نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق 60% ہیں، کم سے کم 60% ہیں۔ جو خاموش اکثریت ہے اسے فرقہ پرست عناصر اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ مائل ہو گئے تو ملک اور مسلمانوں کے لیے ایک سنگین خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ پرست عناصر کامیاب نہ ہوں تو قوم، تنظیموں، شخصیات اور مسلمانوں کے نمائندوں کو دعوتی مزاج اختیار کرنا ہوگا۔ مسلمان اپنے منصب کو پہچانیں اور دعوت و ارشاد کے نقطہ نظر سے جو اخلاقی عظمت ان کو حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل کریں۔ ہم دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں، ایک دوسرے کی ثقافت اور مذہب کا احترام کریں، لیکن لوگوں کو دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بھی آگاہ کریں۔ دعوتی مزاج کیا ہے؟ قرآن کریم سے رہنمائی ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق و صداقت اور محبت و ہمدردی کے جواب میں مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و ستم، جبر و تعدی، وحشت و بربریت، بدخلقی اور بہیمیت پیش کی جاتی تھی تو اس وقت حق تعالی جل مجدہ نے رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 46 آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، سورہ احقاف، صبر کرو جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے صبر و استقامت سے کام لیا، اور خدا پر بھروسہ کرو۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 33 آیت نمبر 48 میں پروردگار عالم فرماتے ہیں وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کرو اور خدا پر بھروسہ کرو۔ سورہ احزاب، قرآن مجید کی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 135 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ گہرا دوست ہو۔ ہمیں دعوتی مزاج بنانے کی ضرورت ہے، عداوتی مزاج نہیں۔ یاد رکھیے شہاب الدین غوری والی دہلی کو چھوڑ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے پرتھوی راج کے اجمیر میں رہنے کا فیصلہ کیا اور مشکل حالات میں داعیانہ طریقہ اختیار کر کے ہمدردی اور خدمت خلق کے ذریعے لاکھوں انسانوں کے سینوں کو نور ایمان سے منور اور ان کے دلوں کو توحید و رسالت کی روشنی سے مالا مال کیا اور دلوں پر حکمرانی کی وجہ سے سلطان الہند کہلائے۔ اسلام سب سے قدیم مذہب ہے جو اسی دھرتی سے شروع ہوا۔ متعدد اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام اسی خطے میں تشریف لائے۔ حضرت آدم پہلے انسان تھے، پہلے مسلمان اور پہلے نبی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آفاقی ہے،
کسی زمین یا خطے کے ساتھ محدود نہیں، اس لیے ہندوستان کی دھرتی مسلمانوں کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہی اور نہ رہے گی انشاءاللہ۔ حضرت مولانا احتشام الحق کاندھلوی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں 1947 کے فسادات میں جناب مولانا ظہیر الحسن صاحب کی تعزیت میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کاندھلہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ہمت اور استقلال کے ساتھ ہندوستان میں جمے رہو۔ مدینہ منورہ میں میرے ذاتی مکانات بھی ہیں اور بھائی بھتیجے بھی، مجھے ہندوستان میں رہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، پھر بھی میں نے طے کر لیا ہے کہ ہندوستان نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ مخلوق خدا کی جو خدمت یہاں رہ کر انجام دے سکتا ہوں وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت پورا ہو جائے تو بتا دیجیے گا، جزاک اللہ۔ اس لیے کہ مخلوق خدا کی جو خدمت یہاں رہ کر انجام دے سکتا ہوں وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہو سکتی۔ اسی کشت و خون کے دوران بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو حالات سے سخت متاثر تھے، چہرے مبارک سے غیظ و غضب کے آثار عیاں تھے۔ آپ نے بھررائی ہوئی آواز میں فرمایا، میں نے تو ہندوستان میں مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جہاد، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں۔ پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے۔ جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے۔ جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے۔ اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ تمام ہی آسمانی مذاہب میں غور کیجئے گا، تمام ہی آسمانی مذاہب میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ، امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے۔ تاہم یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نمبر 1، جہاد کوئی انفرادی، نجی یا انتقامی کارروائی نہیں۔ نمبر 1، جہاد کوئی انفرادی، نجی یا انتقامی کارروائی نہیں۔ نمبر 2، صرف ایک ذمہ دار اور شرعی اصولوں کے مطابق قائم ریاست ہی جہاد کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ نمبر 3، ہندوستان جیسے جمہوری اور سیکولر ملک میں جہاں اسلامی ریاست کا کوئی تصور موجود نہیں، وہاں جہاد کے نام پر کوئی گفتگو موضوع بحث ہی نہیں۔ مسلمان آئینی وفاداری کے پابند ہیں اور حکومت بھی شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے، اور اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ پھر ہم اگرچہ بزم سے دور ہیں
ہم اگرچہ بزم سے دور ہیں، ہم ہی رنگ ہیں، ہم ہی نور ہیں۔ ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں، وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ وہ تو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں، وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ نہ اتنا چھیڑ کر اے وقت دیوانہ بنا ہم کو، ہوئے دیوانے ہم تو سب کو دیوانہ بنا دیں گے۔ نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے، نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے، وہ توڑیں آئینہ، وہ توڑیں آئینہ، ہم آئینہ خانہ بنا دیں گے۔ مشکلات و مصائب، یہ درست ہے کہ ہمارے سامنے مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اور بسا اوقات مشکلات کی بے شمار فوجوں کو دیکھ کر ہم اپنے مستقبل سے مایوس ہوتے ہیں، لیکن آپ صرف اپنے اوپر نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت پر نظر ڈالیے۔ کیا دنیا میں آج کوئی زندہ قوم ایسی بھی ہے جو مشکلات میں محصور نہ ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشکلات زندگی کی علامت ہے۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں، وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی، اور اگر زندہ قوم ہے تو پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا، حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیے زندہ قومیں ہی آزمائی جاتی ہیں، مردانہ وار مشکلات کا مقابلہ کیا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھر کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، مال اور جان سے، اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ ابھی بھی کہتے ہیں ساری دنیا میں تمہاری کیوں پٹائی ہو رہی ہے؟ ہم خاص ہیں نا، آزمائش تو ہماری ہوگی۔ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ درا حال ہے کہ تم پر ان لوگوں کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، انہیں تنگی اور سختی پیش آئی، انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ پیغمبر اور جو لوگ ان کے ہمراہ ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو اللہ کی امداد یقیناً قریب ہے انشاءاللہ۔ تفسیر ماجدی جلد اول صفحہ 400۔ اس آیت میں مومنین کو بشارت اور تسلی دی گئی ہے، اور حقیقت کا بیان آ گیا کہ مجاہدات سے گھبرانا اور بددل نہیں ہونا چاہیے۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ گلستان میں شریک صحبت اہل چمن ہم ہیں، بس اتنی بات پر کیوں قابل دار و رسن ہم ہیں۔ جواب ظلم دیتی جا رہی ہے اپنی مظلومی، ادھر تلوار رنگی ہے ادھر رنگی کفن ہم ہیں۔ خزاں سے کب کی بنیادیں گلستاں گر چکی ہوتی، خزاں سے کب کی بنیادیں گلستاں گر چکی ہوتی، مگر یہ خیریت ہے زیر دیوارے چمن ہم ہیں۔ اگرچہ بزم میں ہم بھی ہیں، اگرچہ بزم میں ہم بھی ہیں، لیکن فرق کتنا ہے، وقار انجمن تم ہو وبال انجمن ہم ہیں۔ بس اولاد کی تربیت، بچہ اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے ایک بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، اس لیے اولاد دنیا کی زینت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش بھی قرار دیا ہے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ
کہ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ اپنے خاندان، سماج و انسانیت کے لیے زہر بننے کے بجائے تریاق بن سکے، آنکھوں کا کانٹا بننے کے بجائے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، نور نظر اور لخت جگر بنے، نہ کہ زخم قلب بن جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ وہ پودا ہے جسے اگر ابتدا میں سیدھا لگا دیا جائے تو زندگی بھر سیدھا پھل دیتا ہے، اور اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے۔ اسلام نے بچوں کی صحیح تربیت کو والدین کی اولین ذمہ داری قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ والدین کا فرض صرف یہ نہیں ہے کہ بچے کو اسکول بھیج دیں، بلکہ ان کے کردار، عادتوں، زبان، سچائی، دیانت، ادب، وقت کی قدر اور عبادات کی پابندی کی نگرانی بھی ہے۔ ان کے دین کی حفاظت کے لیے تدبیر اختیار کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ان کو مکتب کی تعلیم بھی دلائی جائے۔ یاد رکھیے کہ جو بچے اپنی تعلیم کے ساتھ اخلاق سیکھتے ہیں وہ آگے چل کر والدین کا سہارا، خاندان کی عزت اور قوم کی طاقت بنتے ہیں۔ خاندان کی مضبوط تشکیل اور بچوں کی ذہنی، اخلاقی اور جذباتی نشو و نما کے لیے، یہ جذباتی لفظ کا ذرا دھیان رکھیے گا، اگر آپ نے بچے کو سب کچھ دے دیا لیکن جذباتی طور پر اپنا بیٹے بیٹی کا دھیان نہیں رکھا اور جذباتی طور پر ان کو اپنے سے دور کر دیا، اس کا جو نقصان ہوتا ہے اتنا نقصان کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ جذباتی نشو و نما کے لیے خوشگوار اور پرسکون گھریلو ماحول بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسا ماحول تب پیدا ہوتا ہے جب گھر کے افراد محبت، احترام اور تحمل کے ساتھ رہیں۔ ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اگر وہ اچھا معاملہ اپنے بھائی کے ساتھ کرنے کا روادار نہیں ہے، بھائی یا بہن کے ساتھ، تو وہ کیسے امید کرے گا کہ اس کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام سے رہیں گے؟ جب گھر کے افراد محبت، احترام اور تحمل کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی بات توجہ سے سنیں اور غیر ضروری تنقید اور جھگڑے سے اجتناب کریں، گھر میں شفقت اور نظم و ضبط ہو، تو بچوں میں اعتماد، مثبت سوچ، امانت اور تعاون جیسی خوبیاں قدرتی طور پر پروان چڑھتی ہیں۔ تربیت کا سب سے مؤثر آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ والدین کا کردار یہاں سب سے اہم ہے، کیونکہ بچے انہی کو اپنا پہلا نمونہ بناتے ہیں۔ اس لیے شادی سے قبل ازدواجی تربیت اور شادی کے بعد والدین کی تربیت نہایت ضروری ہے، تاکہ وہ خاندان کو محبت، حکمت اور سمجھداری کے ساتھ سنبھال سکیں۔ جب گھر تعلیم و تربیت کا سرچشمہ بن جائے تو ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والا بچہ خود بھی ایک متوازن، باکردار اور صالح انسان بنتا ہے، جو مستقبل میں ایک بہتر معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ گرو تیغ بہادر اور ان کے صاحبزادوں کی قربانی۔ اس سال ہمارے سکھ بھائی گرو تیغ بہادر جی کی 350ویں شہادت دیوس منا رہے ہیں۔ ہم اس موقع پر پوری یکجہتی کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ گرو تیغ بہادر گرو نانک کی بھکتی روایت کے جانشین اور اس دھرتی کے روشن چراغ تھے، لیکن افسوس ہے کہ کچھ فرقہ پرست عناصر کی طرف سے گرو تیغ بہادر اور صاحبزادوں کی شہادت کو ایسے رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے جس کا مقصد سکھ روایت کی قدر نہیں بلکہ تاریخ کو مسخ کر کے ایک نئے فرقہ وارانہ نیریٹو کو جنم دینا ہے۔ ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے حادثات کو دو قوموں کے لڑانے کے لیے استعمال کرنا نہ صرف تاریخ پر ظلم ہے بلکہ ملک کے حال و مستقبل کے ساتھ بدخواہی ہے۔ آج جمیعت علماء ہند کے اس پلیٹ فارم سے صاف صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اس حقیقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے وہ واقعات جن کے نتیجے میں گرو صاحب کے کمسن صاحبزادگان کے قتل کا دردناک حادثہ پیش آیا تھا، وہ ظلم اور ناانصافی پر مبنی تھے۔
یہ سانحہ ہماری اجتماعی اخلاقی قدروں اور انصاف کے اصولوں سے کسی طرح میل نہیں کھاتا۔ اسی کے ساتھ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مغلوں کی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دینا، مغلوں کی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دینا تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ مغل دور حکومت میں جو جنگیں ہوئیں وہ مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ زیادہ تر سیاسی اقتدار سے متعلق تھیں۔ انہوں نے جہاں غیر مسلموں، سکھوں اور مقامی اور مختلف مقامی معرکے کیے اور انہیں سزائیں بھی دیں۔ لہذا مغل دور کے واقعات کو اسلام سے جوڑ کر پیش کرنا نہ صرف تاریخی اعتبار سے غلط ہے بلکہ اس سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ اسلام کی اصل تعلیمات عدل، رواداری، امن اور انسانی شرافت پر مبنی ہیں، جبکہ حکمرانوں کے فیصلے اکثر اقتدار کے تحت ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تاریخی واقعات اور اسلامی اصولوں میں واضح فرق رکھا جائے تاکہ اسلام کے بارے میں گمراہ کن تصورات بھی دور ہوں۔ نوجوانوں میں اجتماعیت۔ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سوچ اور طرز عمل قوم کے مستقبل کی سمت متعین کرتے ہیں۔ اگر واقعی ہمیں اپنے مستقبل کی مضبوط تعمیر کرنی ہے تو نوجوانوں کو انفرادیت کے دائرے سے نکل کر دھیان کریے گا۔ ہماری جماعت میں بھی انفرادیت بہت جگہ گھس گئی ہے اور اجتماعیت بہت جگہ پہ پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، اور قوم کا حال بھی ایسا ہی ہے، کام کرنے والوں کا حال بھی ایسا ہی ہے، ہم سب کا۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں، نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سوچ اور طرز عمل قوم کے مستقبل کی سمت متعین کرتے ہیں۔ اگر واقعی ہمیں اپنے مستقبل کی مضبوط تعمیر کرنی ہے تو نوجوانوں کو انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت اور ٹیم ورک کے میدان میں لانا ہوگا۔ بکھرے ہوئے نوجوان کمزور قوم کی علامت ہوتے ہیں، پھر ان کو جذباتی بھی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ متحد ہو جاتے ہیں اور زندگی میں نظم و ضبط اپنا لیتے ہیں تو ان کی اجتماعی طاقت ناقابل تسخیر بن جاتی ہے۔ ایسے نوجوان جو اجتماعیت میں رنگ جائیں وہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ پوری قوم کا مستقبل روشن کرتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں، عزت پاتی ہیں اور تاریخ میں اپنی جگہ بناتی ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء ہند نے جمعیت یوتھ کلب کی بنیاد رکھی ہے۔ ہم جماعتی، ایک اور بات ہے، یوتھ کلب ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ، بنانا ہے خدام ملت۔ ہم جماعتی احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس نظام سے اپنے نوجوانوں کو وابستہ کریں تاکہ ان کی شخصی، اخلاقی، فکری، روحانی تربیت کی جائے، فکری اور روحانی تربیت کی جائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی جماعت نے تو نوجوانوں بالخصوص علماء کی تربیت کے لیے دار التربیت کا نظام قائم کر رکھا ہے جس کے مفید اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر وہی حریت پرستانہ جذبات یاد رکھیے گا، غلامی جو ہے وہ صرف گورے انگریزوں کی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گورے انگریزوں سے تو بزرگوں نے آزادی دلوا دی اور ہم ان کی کالی ناجائز اولاد کے غلام ہو جائیں۔ دھیان رکھیے گا، یہ جو آرام طلبی ہے ہماری، اور یہ جو بے فکری ہے، اور یہ جو انفرادیت ہے ہماری، بس پدرم سلطان بود حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے اور بڑا مارا ہے انہوں نے۔ اوہو، ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں بھیا تم نے تو دیکھا بھی نہیں، اگر تم دیکھ لوگے تو تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ اس زمانے ویڈیو بنتی نہیں تھی، وہ زمانہ ویڈیو بنانا ہوتا تو پتہ چلتا کہ کیسی پٹائی ہوتی تھی۔ تو بات یہ چل رہی ہے، کیا بات چل رہی تھی میں بھول گیا، پٹائی کے اوپر چلا گیا۔
ہاں جب وہ بہت ناراض ہوتے تھے، ہاں بس پدرم سلطان بود، میرا باپ تو بادشاہ ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، صاحبزادگیت نکالنے کے لیے. تو پوری قوم کا یہی حال ہے، بس ہم ہیں. ارے بھائی ہم ہو تو کیا ہو تم، انفن فی الماء و استن فی السماء، اس سے بھی گھٹیا جگہ کوئی ہو سکتی ہے تو وہاں ہماری ناک ہے. صحیح بات ہے، واقعی ہمارا حال تو ایسا ہی ہے. اب بدلے گا کیسے یہ حال؟ کیا ہماری انفرادیت کے ذریعے بدل جائے گا یا اجتماعیت کے بدلے بدلے گا؟ میں نے پچھلی مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ اس اجتماعیت کی روح کو بڑھانے کے لیے، نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے، کام کے لوگوں کو متحرک اور فعال بنانے کے لیے اس کا بالکل دوسرا مطلب سمجھ لیا گیا. میری کوئی تجویز نہیں ہے، میری کوئی تجویز نہیں ہے. پچھلے سال تھی تجویز، ابھی کوئی تجویز نہیں ہے، تو اب یہ اطمینان تو رکھیے کہ تردید کی ضرورت نہیں پڑے گی. میری کوئی تجویز نہیں ہے، میری تو اپنا دامن آپ لوگوں کے سامنے، اپنے بڑوں بزرگوں اکابر کے سامنے پھیلا کر ایک ہی تمنا ہے، الہ العالمین یہ جو ہیرے ہماری قوم میں موجود ہیں، ہمارے سماج میں موجود ہیں، ہماری جماعت میں موجود ہیں، پروردگار عالم ہمیں ایسی توفیق دے دے کہ ہم ان کو تراش کر حقیقی معنوں میں ہیرا بنا سکیں. آپ کی نظر ہوگی، یہ اکابر یہاں موجود ہیں، ان کی نظر ہوگی نوجوانوں پر، ان کی سرپرستی میں انہیں کام کرنے کا موقع ملے گا تو انقلاب آئے گا. ورنہ وہی گھسا پیٹا ایک چلتا رہے. ہاں تو یہ تو زندگی بھر کے لیے صدر محترم ہو گئے، مثلا محمود صاحب صدر ہو گئے، اب یہ صدر رہیں گے. اب اطمینان رکھو، نئے افراد کو تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل کوئی ضرورت نہیں. ہو گئے بس ٹھیک ہے. اب جب یہ مریں گے تب دیکھا جائے گا، اس کے بعد جھگڑا ہوگا، فلاں ہوگا، اور اس کے بعد پھر کسی کو لایا جائے گا. اور پتہ نہیں اس وقت آپ اکابر موجود ہوں گے نہیں ہوں گے. ابھی تو آپ موجود ہیں، آپ لائیں گے کسی کو اور وہ ٹھیک کام نہیں کرے گا تو اسے لات مار کے نکال دیں گے کان پکڑ کے، دوسرے کو لائیں گے. اس طرح افراد تیار ہوں گے ہر سطح پہ، ضلع، صوبہ اور مقام. وہ جو انفرادیت ہے ہماری مولانا، اس انفرادیت کو اجتماعیت میں تبدیل کرنا ہے. اس انفرادیت کو اجتماعیت میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کثیر جہتی کوششیں کرنی ہوں گی. ان کوششوں کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو میں نے تجویز پیش کی تھی. اگلی منتظمہ کے لیے تیار رہی ہے، میں اس کو پھر لاؤں گا، اس کے اوپر بحث ہوگی. ہم اکابر کی خدمت میں اپنی ٹوپی ان کے، اپنی پگڑی ان کے جوتوں میں رکھیں گے اور کہیں گے حضرت غور کر لیجئے ہماری بات پہ. ایک اور بات ہے، بار بار کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں آپ حضرات کی موجودگی میں، آپ حضرات کو بھی سنا دوں. بھیا ہم تو جمیعت علماء میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے، گولی سینے پہ کھائیں گے، یاد رکھنا. نعرہ تکبیر. انشاءاللہ اپنی ساری کمزوریوں خرابیوں کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے یہ سیکھا ہے کہ گولی کھائیں گے تو سینے پہ کھائیں گے، پیٹھ پہ نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا جنازہ نکلے گا تو جمیعت علماء کا جھنڈا ہوگا اس پہ انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اب جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند حضرت مولانا محمود اسعد مدنی. ارے بھائی کیا کر رہے ہو، بات تو کر لینے دو، بہت لمبی بات ہو گئی میری. تو بھاگنے کی تیاری کچھ نہیں ہے، جانا کہیں نہیں ہے، نہ جائیں گے نہ آپ لوگوں میں سے کسی کو جانے دیں گے. کوئی یہ سوچتا ہو کہ کوئی چلا جائے گا عہدہ نہ ہونے کی وجہ سے، یہ کیسے ہوگا؟ جن کے پاس عہدہ ہے وہ اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو اپنی حیات مبارک میں اپنے ہاتھ سے اس جگہ پہ بٹھائیں گے اور اس کی سرپرستی کریں گے، ہاتھ پکڑ کے آگے چلائیں گے. یہ تجویز ہے، یہ تو ہٹانے کی تجویز نہیں ہے. میں جو بات میں کہتا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہاں موجود سب ذمہ داروں کی بات ہے، چاہے وہ صرف بحیثیت ممبر کے ذمہ دار ہوں. عمارت کی وہ اینٹ جو نظر آ رہی ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، لیکن جو نظر نہیں آ رہی ہے بنیاد ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. تو میں تو آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں. یہ کہہ کر کے کہ میرے جنازے پر جمعیت کا جھنڈا ہوگا، یہ میرا نہیں آپ کا ہے جذبہ. آپ مریں گے تو جمعیت علماء کے جھنڈے کے ساتھ مریں گے، اس کے بغیر نہیں مریں گے.
نہ کوئی بھاگے گا ہم میں سے پیٹھ دکھا کے انشاءاللہ، کیسے بھی حالات ہوں۔ انہوں نے، ان کا سورج نہیں ڈوبتا تھا، ان سے ٹکر لی تھی، جیلوں کو آباد کیا، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، تو کیا اس تسلسل کو چھوڑ دیں گے؟ اس بات سے ڈر جائیں گے کہ پابندی لگ جائے گی ہماری جماعت کے اوپر؟ ڈرو گے؟ نہیں ڈریں گے، کچھ بھی ہو جائے حالات مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ قائد کے فرمان پر کون صاحب ہیں یہ؟ بھائی بات کر لینے دو، بات کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، بات نہیں وہ ہو پاتی ہے۔ ایک بہت ضروری بات ہے، اسی کے ضمن میں اس بات کو کہہ کے ختم کر دوں گا۔ ہم لوگوں نے بارہا یہ بات کہی ہے، ہمارے بہت سارے اکابر نے یہ بات سنی ہوگی، اور بہت سے اکابر بھی اس بات کو کہتے ہیں، خصوصاً حضرت محتمی صاحب دامت برکاتہم۔ جیسے دینی تعلیمی بورڈ ہے، ہم دینی تعلیمی بورڈ کے تحت مکاتب چلاتے ہیں، ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، کوئی نورانی مکتب چلاتا ہے، کوئی وفاق المکاتب کے تحت چلاتا ہے، کوئی دینیات کے ساتھ کام کرتا ہے، کوئی فلاں سے۔ میں سب لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے، بھائی اگر دینیات والے 50,000 مکتب چلا رہے ہیں مثلا، یا 1 لاکھ چلا رہے ہیں، تو 1 لاکھ مکتب میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری سے ہم بری ہو گئے نہیں ہو گئے؟ تو وہ ہمارے مخالف ہیں یا معاون ہیں؟ وہ ہمارے معاون ہیں۔ ہمارا ان سے طریقے عمل میں دینیات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کسی کام کرنے والے سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، جمعیت میں بھی ہو سکتا ہے، جماعت میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسلام کے نام پر ہے، کوئی کسی نام پر ہے۔ اگر کسی سے اختلاف ہے تو کیا اس کے اچھے کام بھی بیکار ہو گئے؟ ہم بچیوں کا اسکول بنانے کی بات کر رہے ہیں، ایک آدمی بچیوں کا، جیسا کہ حضرت مولانا سلمان صاحب فرما رہے تھے، بچیوں کا اسکول یا بچوں کا اسکول چلاتا ہے، اور وہ آدھے گھنٹے کے لیے حافظ جی کو بلاتا ہے، اور بلا کر وہ ناظرہ وادرہ کچھ 2-4 بچوں کو پڑھا دیا، کہہ دیا اسلامی ہو گیا۔ یقیناً ہمیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا مدرسہ بھی، ایسا اسکول بھی جہاں سب کچھ نہیں ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن کم سے کم وہ وندنا اور وہ سارے کام سے تو بچ جاتا ہے ہمارا بچہ جو شرکیہ اعمال ہے، تو ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں یہی بات کہنا چاہتا ہوں میں، جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، ہمارا جمعیت علماء کی ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے، اور بزرگوں سے ایک وراثت ہم کو ملی ہے، ہم اس سے 1 انچ نہیں ہٹیں گے۔ لیکن کسی کام کرنے والے کے ساتھ جس سے ہمارا نظریاتی نہیں، جس سے ہمارا مسلکی اختلاف بھی ہوگا، اس کے باوجود اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کے 4 میں سے 2 کام اچھے ہیں، تو ان دونوں کاموں کی تائید تو ہمیں کرنی ہی چاہیے، اور اگر تائید نہیں کر سکتے تو اچھے کام کی مخالفت تو کم سے کم بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسی بات کے تحت کچھ باتیں لکھی ہیں ہم نے، لیکن میں اب سنانے کا موقع نہیں ہے، تو اس کو میں ختم کر لوں۔ میں واپس اجتماعیت پہ جاتا ہوں۔ ہم اپنے اندر وہی حریت پرستانہ جذبات اور فداکارانہ عزائم پیدا کر سکتے ہیں جو ایک زندہ قوم کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ زعمائے ملت تپیش حیات سے شناسا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ زعمائے ملت تپیش حیات سے شناسا ہوں۔ اس لیے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ امت اجتماعی طور پر بیٹھ کر اپنے چیلنجز میں سے اولین ترجیح کو پہچانے۔ ترجیحات بھی متعین ہونی چاہیے، جیسے ہمارے ہاں ترجیحات میں ابھی تک مکتب ہے اور نوجوانوں کی جسمانی اور فکری تربیت ہے، یہ 2 کام ہیں۔ ابھی میں یوتھ کلب کا نام نہیں لے رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یوتھ کلب کے لباس سے، ان کے انداز سے، ان کے کاموں سے تھوڑا اشکال ہے، اور وہ ٹھیک بھی ہے، اشکال غلط اشکال نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی ذہنی اور فکری تربیت کی، بچوں کی، اور وہ یہ 2 کام ہماری ترجیحات میں ہیں اگلے 40 مہینوں کی، جس میں سے 1.5 مہینہ ہمارا جا چکا ہے۔ اب ہم نے گھڑی کی سوئی کی طرح سے، آپ حضرات سے مخاطب ہوں، گھڑی کی سوئی کی طرح سے ٹک 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 ٹک، جیسے ہماری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، ایسی ہمارے 40 مہینوں میں سے وقت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ان 40 مہینوں میں جو ہمارے عزائم ہیں، ہمارے ارادے ہیں، یونٹیں کھڑا کرنے کے، یونٹیں بنانے کے،
چلانے کے، کھڑا کرنے کے، اور ان یونٹوں کے ذریعے سے مختلف وہ اقدامات جن اقدامات کو جمعیت علماء کے قیام کا مقصد ہمارے بزرگوں نے قرار دیا ہے، ان کی طرف لے جانا قدم بقدم۔ جمعیت علماء کو اس جگہ پہ لے جانا ہے جہاں ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ جمعیت بنائی جائے گی اس لیے کہ مسلمان بچے مرتد نہ ہوں، جمعیت بنائی جائے گی اس لیے کہ مسلمان نوجوان اکٹھے ہو جائیں، جمعیت بنائی جائے گی اس لیے کہ مسلمان غلط کام کرنا چھوڑ دیں۔ جیسے میں کہتا ہوں، اب اگر کوئی آدمی اپنی شادی کسی محلے میں، کوئی آدمی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اپنی وہ جو ایک تجویز بنائی تھی، اپنا جلسہ اپنا خرچہ، وہ بھی ابھی کر دوں تو اچھا ہوگا، وہ لاؤ ذرا سا۔ تو اگر کوئی بھی آدمی ابھی اس قابل عمل نہیں ہے، لیکن ہم تو ناقابل عمل چیزیں پیش کر رہے ہیں ساری آپ کے سامنے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ دو تجویزیں مشترک طور پر پیش کی گئی ہیں مدارس اسلامیہ کے تحفظ و بقا کے لیے ضروری اقدامات پر تجویز اور اسلامی ماحول میں عصری اسکولوں کے قیام سے متعلق تجویز۔ بظاہر یہ دونوں تجویزیں تعلیمی اداروں سے متعلق ہیں اور ان میں مسلمانوں سے اور حکومت سے کچھ باتیں کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات اپنے مسلمان بھائیوں سے، پوری ملت اسلامیہ سے، جو جمعیت علماء ہند یا ہمارے اکابر کہنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ تعلیم ہر انسان کی اور ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا معقول انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم تعلیمی ادارے قائم کریں اور اس تفصیل کے ساتھ جو تجویز میں آیا ہے، بچوں کے اور بچیوں کے، لڑکوں کے اور لڑکیوں کے ادارے اور اپنے دینی مدارس۔ لیکن جو روح ہے پوری تجویز کی، مانوں سے نہیں بلکہ پوری ہندوستانی برادری سے اور حکومت سے کہنا چاہتے ہیں، ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے تعلیم اور فلاں تمام چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، مگر ساری چیزوں سے بڑھ کر اس کے لیے ایمان اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمان کو پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، مسلمان کو روزگار کے لیے کام کرنا بھی ہے، مسلمان کو اپنے ملک کی خدمت بھی کرنی ہے، مگر یہ سارے کام اس طرح کرنے ہیں کہ اس کے ایمان و عقیدے پر کوئی آنچ نہ آئے اور اس کا مذہب پوری طرح محفوظ رہے، اس کو مذہب کے سلسلے میں کسی جبر کا شکار نہ بنایا جائے۔ لہٰذا ایک طرف تو مدارس کا مسئلہ ہے، ایک طرف اسکولوں کا مسئلہ ہے، یہ دو باتیں الگ کو قانون کی تمام تفصیلات کی ضرورت پوری کرتے ہوئے چلانا ہے۔ مدارس کو متہم کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ اسکول قائم کرنے ہیں اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اور اس میں خاص طور سے آئین ہند میں جو تحفظات دیے گئے ہیں، جو گارنٹیاں دی گئی ہیں، جو ضمانتیں دی گئی ہیں، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کام کرنا ہے۔ آئین کے اعتبار سے ہندوستان میں رہنے والے ہر شہری کو اپنے مذہب اور اپنی تہذیب، دو باتیں الگ الگ ہیں،
مذہب کے تحفظ کا بھی پورا حق ہے اور تہذیب کو باقی رکھنے کا بھی پورا حق ہے۔ یہ تہذیب والی جو بات ہے یہ وہی ہے جس کو ہم اسلامی ماحول میں تعلیم دینا کہتے ہیں، یعنی گویا ہم عصری تعلیم دیں مگر ان بچوں کی جو اسلامی تہذیب ہے، مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، اس پر آنچ نہ آنے پائے۔ اس کا خاص طور سے اسکول قائم کرنے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ ہمارے یہاں یہ لفظ تو بولا جاتا ہے کہ اسلامی ماحول میں عصری تعلیم، مگر یہ اسکول زیادہ سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں آدھے گھنٹے کے لیے ایک حافظ صاحب ناظرہ پڑھانے کے لیے اسکول میں داخل ہو کر چلے جائیں تو اسلامی ماحول کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ جو سچائی ہے عمومی طور پر اسکولوں میں وہ یہی ہے۔ تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ بچوں کی تہذیب ہے جس میں پردہ بھی شامل ہے۔ پردے کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ آج کے جو مسائل ہیں اور ان میں سے بعض کا تذکرہ ایک رپورٹ میں آنے والا ہے، ان مسائل میں بہت بڑی بنیاد پردہ ہے۔ اسکول قائم کرنے والے جو ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کے ذہن کے اعتبار سے بھی یہ کوئی بہت اہم بات نہیں ہے پردے کا اہتمام، اس لیے ہم صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں، ورنہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اسلامی تہذیب کی جڑ ہے پردہ بچیوں کے لیے، اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں قائم کرنے والوں سے بھی۔ لیکن کل ملا کر اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہے جو ہماری حکومتوں کی طرف سے، یعنی صوبائی حکومتوں کی طرف سے یا مرکز کی طرف سے بھی، اور یہاں جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس ماحول کی طرف سے جو مسائل آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ ابھی تازہ وندے ماترم کا مسئلہ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ کرانے کی کوشش ہوتی ہے، کہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں کہیں کامیاب نہیں ہوتے، لیکن اب عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ لوگ دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ وہ ہمارا ایمان کمزور کر کے یا ہمیں ایمان کے خلاف کام کرنے پر مجبور کر کے ملتا کیا ہے؟ آپ اس میں اپنا یا ملک کا کیا فائدہ محسوس کرتے ہیں؟ ہم پوری وضاحت سے آپ اسے بات ایمان کے سلسلے میں وہ کسی ادنا سمجھوتے کو تیار، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے مذہب کا جتنا زیادہ پابند ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ اپنے ملک رہے ہیں، ورنہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کا مقصد باتیں عرض ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان ساری چیزوں سے پہلے ایمان کو سمجھتا ہے، اور یہ پیغام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہے تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان کا انتخاب کریں، چاہے اس کے لیے ہمیں تعلیم چھوڑنی پڑے، چاہے روزگار چھوڑنا پڑے، اور ہم تو سیدھی سادھی بات کہتے ہیں، کوئی دھمکی نہیں دیتے، مگر جو ہمارے یہاں متعین ہے بالکل بات، ایمان کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو ایمان، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ آدمی کی سب سے بڑی محافظ موت ہے، اس لیے کہ موت سے پہلے وہ مر ہی نہیں سکتا، موت سے پہلے اس کو کوئی خطرہ پیش آ ہی نہیں سکتا، وہ مقرر ہے۔ تو مسلمان کے لیے جان وان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ایمان کا ہے، ایمان کے تحفظ کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کام کرتے ہیں تو آپ خود مجرم بنتے ہیں۔ آپ آئین کی روح کے خلاف اگر کام کریں کہیں کہیں تو بھی وہ آئین کے خلاف کام ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری حکومت اور اس ملک میں جو ذہن اس وقت اقتدار پر قابض ہے یا جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ ذرا سا ملک، یہ مسئلہ صرف ملکی نہیں ہے، مقامی نہیں ہے، یہ عالمی مسئلہ ہے۔ تعلیم کو دینی یا مذہب اعمال کرنا یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور پرانا مسئلہ ہے، لیکن ہمارا ملک عام حالات میں بہت سارے ملکوں سے مختلف ہے۔ یہاں کیا توسع، یہاں کی رواداری ہے کہ ہماری حکومت اس ماحول کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، مگر اس میں بڑا کردار مسلمانوں کا ہوگا، وہ اپنے اداروں کو تہذیب کی حفاظت کرتے ہوئے چلانا ہے۔ جہاں تک مدارس کی بات ہے، آج کل بعض مرتبہ اپنے لوگوں کی زبانوں سے بھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس سے کسی طرح کا شبہ پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، تو ہم نے شاید وہاں بھی کہا جہاں وہ بات آئی، اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سارے مدارس کھلی کتاب ہیں، ہمارے مدارس کا کردار کھلی کتاب ہے۔
کھلی کتاب کا لفظ تو شاید محاورہ ہوگا، لیکن ہمارے مدرسوں کے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، حقیقت میں کھلے ہوئے ہیں، بلکہ اکثر اگر آپ جائزہ لیں گے آدھے سے زیادہ مدرسوں میں تو دروازے ہی نہیں بنے ہوئے ہیں۔ یہ جاننا اور معلوم کرنا کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ مشکل کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ تمام تنظیمیں یا طاقتیں اچھی طرح جانتی ہیں، ان کے لوگ ہمارے درمیان رہتے ہیں اور ہمارے مدرسوں کی ہر عمارت تک وہ پہنچتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہاں دارالعلوم دیوبند کے حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف رکھتے ہیں، یعنی گویا ہندوستان کا جو سب سے بڑا مدرسہ ہے اس کا حال یہ ہے، ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں اگر کوئی آدمی دارالعلوم کے احاطے میں کسی بھی وقت داخل ہونا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں، وہ احاطے میں کہیں بھی جا سکتا ہے۔ ہماری یہ صورتحال ہے، اس کے ہونے کی وجہ سے ہی حقیقت میں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا کیا کردار ہے۔ ہم ہندوستانی مسلمان مدارس کی طرف سے بھی، تمام اپنے بھائیوں کی طرف سے بھی پورے واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں، اور پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور آئندہ بھی کہیں گے، یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم ملک سے غداری کرنے والوں کے ساتھ کبھی نہیں ہیں۔ ملک سے وفاداری یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے، معاہدوں کی پابندی ہمارے مذہب کا حکم ہے، لیکن ہم حکومت سے اور اقتدار رکھنے والے طبقے سے شکایت کے طور پر یہ بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ جس طرح جفادار ہیں اور وفاداری کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور ملک کے مفاد کے خلاف کام کرنے والوں کے ہم مخالف ہیں، کھلے طور پر مخالف ہیں، جس طرح یہ بات بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اور بغیر کسی استثناء کے ہم کہتے ہیں، تو ہم اپنی حکومت سے اور برادران وطن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بھی اسی جرأت کا مظاہرہ کریں۔ میں نے یہ کہا کہ آپ آج نیشنلزم کی بات، راشٹرواد کی بات، حب وطن کی بات تو ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، مگر آپ کے یہاں عمل میں وہ ایمانداری نہیں مل رہی ہے جو ملنی چاہیے۔ آپ ہمت کریں اور جس طرح سے ایک مسلمان کو مشتبہ ہونے کی صورت میں آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں، اپنے ہم مذہب بھائی کو بھی اسی طرح سے آپ اس کا تحقیق کریں، اگر کوئی مشتبہ ہے اس کو بچانے کی اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اس کو ثابت کریں تو ملک کا ماحول ٹھیک ہوگا۔ پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے ہم یقین دلاتے ہیں کہ یہ ملت معاہدے کی پابند ہے، آئین کی پابند ہے، اور اس کی روشنی میں ملک کے مفاد کے خلاف کوئی کام کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے، لیکن خدا کے واسطے روشنی میں چلانے دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہماری بھی مدد فرمائے اور ملک کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم علماء کرام، ارکان گرامی، مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند اور ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بھائی، دوست اور بزرگ حضرات، ہمارا جمعیت علماء ہند کے ساتھ وابستہ ہونا اور اس پلیٹ فارم سے خدمت کرنا یہ ہمارا دین ہے، نہ دنیا ہے نہ سیاست ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی عاقبت بنانے کے لیے، اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اور اپنی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اور اپنی سعادت سمجھ کر ہم جمعیت علماء ہند سے وابستہ ہیں، اور ہماری ساری مساعی، ساری کوششوں کا مدار اور اس کی کامیابی کا مدار اللہ جل شانہ کی نصرت، اس کی تائید اور ہمارے اخلاص کے اوپر ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں اپنی ظاہری کوششوں اور مساعی کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کا جائزہ لینا، اپنے اخلاق کا محاسبہ کرنا اور تعلق مع اللہ کا جائزہ لینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔
جس میں سب سے بنیادی چیز نیت کی درستگی ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے کہ رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم عصر بھی تھے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت مولانا شیخ عبد القادر صاحب رائے پوری کے یہاں حاضر باش لوگوں میں سے تھے۔ سہارنپور سے ہو کر رائے پور انہیں جانا تھا۔ حضرت شیخ کی خدمت میں پہنچے اور سلام کیا اور کہا ایک سوال رکھ کے جا رہا ہوں، اس کا جواب تیار رکھیے گا، واپسی پر جواب لے لوں گا۔ شیخ نے فرمایا کہیے کہ تصوف کیا بلا ہے؟ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ تصوف بلا نہیں ہے، تصوف تصحیح نیت کا نام ہے۔ وہ سن کر چلے گئے، اور جب رائے پور سے لوٹ کر آئے تو کہنے لگے کہ جب میں پنجاب لدھیانہ سے چلا تھا تو میں نے اپنے ذہن میں ایک مناظرہ تیار کر رکھا تھا کہ آپ سے پوچھوں گا تصوف کیا بلا ہے، آپ یہ کہیں گے تو میں یہ اعتراض کروں گا، آپ یہ کہیں گے تو میں یہ جواب میں اشکال کروں گا۔ آپ نے تو ایسی بات کہہ دی کہ میری بولتی بند ہو گئی۔ شیخ نے فرمایا کہ جی ہاں میں نے صحیح کہا ہے، تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے، اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک ہے، اور بیچ کی ساری محنت اسی کی تکمیل کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت کو درست رکھنا ہے اور اپنے باطن کی اصلاح ہے، تزکیہ نفس جس کا نام ہے۔ جس قدر ہماری روحانیت پاکیزہ ہوگی، ہمارے اخلاق درست ہوں گے، ہمارے معاملات درست ہوں گے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اتنی ہمیں اپنے مقاصد کے اندر کامیابی ملے گی اور ہماری ہر محنت کے اندر جان پیدا ہوگی۔ جتنے بھی ہمارے کام ہیں جماعتی نوعیت کے، جن کو ہم اپنی سعادت سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، جس میں ہمارے نسلوں کی کامیابی مضمر ہے، اللہ کی رضا جس کے اندر پوشیدہ ہے، جنت کی زندگی کے لیے جس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں، اس کے اندر جان اس سے پڑے گی کہ ہم اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں، اخلاق حسنہ کا پیکر بنیں، بری عادتوں سے اپنے آپ کو آزاد رکھیں۔ آج کل کے زمانے میں خاص طور سے دو چیزیں جو ہمارے اخلاق کو اور ہمارے اعمال کو گھن کی طرح چاٹ رہی ہیں، وہ ایک ہے زبان کی بد احتیاطی، دوسرے نظر کی بد احتیاطی۔ اگر نظر کی حفاظت اور زبان کی حفاظت کو ہم اپنے اوپر لازم پکڑ لیں اور اس کی پوری کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارے اخلاق کا جو جنازہ نکل رہا ہے، آج سے زیادہ چیزوں پر ہم قابو پا لیں گے۔ اسی لیے ہمارے اکابر جب کسی کو سلسلے سے وابستہ کرتے ہیں اور ان کو معمولات بتلاتے ہیں تو جہاں نماز، تلاوت، تسبیح اور اذکار کی تلقین کرتے اسی کے ساتھ ساتھ اس کی بھی خاص تاکید کی جاتی ہے کہ زبان کی حفاظت کرو، نگاہ کی حفاظت کرو۔ نگاہ کو شیطان کا ایک تیر قرار دیا گیا ہے، اور زبان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ آدمی جہنم کے اندر جو جائے گا تو اپنے زبان کی کھیتی کاٹتا ہوا جائے گا۔ اس لیے اور بہت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں زبان کے بد احتیاطی کی بنا پر۔ ہمیں اپنے جملہ اخلاق کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے نیت کی درستگی۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، اس روایت کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جن تین جماعتوں کے ساتھ سب سے پہلے معاملہ ہوگا وہ دین کی اعلیٰ ترین خدمت کرنے والی جماعتیں ہوں گی۔ ایک طرف علماء اور قراء ہوں گے، ایک طرف ملت کے وہ افراد ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی دولتیں دین کے کاموں میں لٹائی ہیں، اور تیسری دین کے راستے میں جان قربان کرنے والے، یعنی علماء، شہداء اور اغنیاء۔ ان تینوں کے بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو فلاں نعمت دی تھی، فلاں نعمت دی تھی، تم نے اس کا کیا استعمال کیا؟ کہیں گے پروردگار تیری رضا کے لیے میں نے علم حاصل کیا، اس کو پھیلایا، قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ اور شہید کہے گا کہ میں نے اپنی جان قربان کر دی، اور سخی یہ کہے گا کہ میں نے تیری دی ہوئی دولت دین کے کاموں میں تیری رضا کے لیے خرچ کر دی۔ تینوں کو ایک جواب ملے گا، تم نے
قرآن پڑھا لیکن اس لیے پڑھا کہ تاکہ تم کو قاری کہا جائے، سخی سے کہا جائے گا کہ تم نے خرچ کیا مگر اس لیے تاکہ تم کو سخی کہا جائے، اور شہید سے کہا جائے گا تم نے یقیناً مقابلہ کیا لیکن اس لیے تاکہ تم کو شجاع کہا جائے۔ وقد قیل، تمہارا مقصد حاصل ہو چکا، اب تمہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا اور اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی و بزرگوں، میں اس مختصر سی گزارش میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے نیتوں کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اور ہمارے اکابر بڑے سے بڑے منصب پر پہنچنے کے باوجود انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کسی صاحب دل بزرگ سے وابستہ کر کے اپنی اصلاح کرائی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ہوں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی ہوں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہوں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور اس زمانے سے لے کر آج تک کے جو سلسلہ ناب چلا آ رہا ہے، بڑے سے بڑے علم اور فضل کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود انہوں نے کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی اصلاح کرائی ہے، تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ یہ ہماری ایک اہم ضرورت ہے۔ جمعیت علماء ہند کے اس پلیٹ فارم سے میں اپنے تمام دوستوں، تمام بزرگوں اور تمام ساتھیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سعادت حاصل ہے تو بہت اچھا، ورنہ وقت گزرنے سے پہلے پہلے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اپنے نفس کی اصلاح، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ہم افلاح کی جماعت میں شامل ہوں، خوابہ کی جماعت سے نکلنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔